بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو داستان بیوی، بیٹی اور کھوکھوں کا بیوپاری، جس کے مصنف ہیں محبوب عالم، اور یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ہم نے ملاحوں اور تماشائیوں کو اکٹھا کیا، رسے منگوائے۔ 2 ملاحوں نے پانی میں جا کر کار کے پچھلے بمپر کے ساتھ رسے باندھے۔ وہاں کم از کم 40 آدمی اکٹھے ہو گئے تھے۔ اتنے سارے آدمیوں نے زور لگایا تو کار باہر آ گئی۔ اس کے شیشے اترے ہوئے تھے، دروازے مقفل نہیں تھے۔ کار پانی سے بھری ہوئی تھی۔ پانی سے باہر آتے ہی اس میں سے پانی نکلنے لگا۔ دروازے کھولے تو پانی فوراً نکل گیا۔ پچھلی سیٹ پر ایک لاش پڑی تھی۔ اس کی ٹانگیں دوہری کی ہوئی تھیں، اس واسطے کہ لاش سیٹ پر آ جائے۔ یہ کار شیخ نثار کی تھی، وہی نمبر اور رنگ تھا۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو اس کام پر دوڑایا کہ روبینہ اور جمشید کو اپنے ساتھ لے آئے۔ لاش اور کار کی برآمدگی کی ہم نے کارروائی مکمل کی۔ روبینہ اور جمشید آ گئے۔ انہوں نے لاش پہچان لی۔ لاش شیخ نثار کی تھی۔ روبینہ نے رونا چیخنا شروع کر دیا اور اس نے کہا کہ اس کے خاوند کو اس کے بیٹوں نے قتل کیا ہے اور ان کی ماں نے قتل کروایا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ جو ہونا تھا ہو چکا، اب حوصلہ کرے اور مجھے بتائے کہ اس نے شیخ نثار کی پہلی بیوی اور بیٹوں پر کیوں شک کیا ہے۔ مجھے دراصل روبینہ اور جمشید پر شک تھا، لیکن روبینہ کے اس شک پر بھی غور کرنا تھا جو اس نے ظاہر کیا تھا۔ لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دی گئی۔ میں نے ہر اس مرد اور عورت کو شامل تفتیش کر لیا جس پر مجھے تھوڑا سا بھی شک تھا۔ سب سے بڑا مشتبہ 2 تھے، روبینہ اور جمشید، ان کے بعد ان کا ڈرائیور، اور اس کے بعد مقتول کی پہلی بیوی کے دونوں بیٹے۔ میں نے ان دونوں کو تھانے بلانے سے پہلے مخبروں اور قابل اعتبار محلے داروں سے مقتول کی پہلی بیوی کے گھر کے حالات معلوم کرنے کا انتظام کیا اور یہ کام ASI کے سپرد کیا۔ یہ کام ہو جانے تک میں نے روبینہ کو الگ بٹھا کر جمشید کو رگڑنا شروع کر دیا۔ اسے مارا پیٹا نہیں اور کوئی زیادتی نہیں کی، صرف باتیں پوچھتا رہا اور اسے چکر آنے لگے۔ اتنا جوان مرد اور خوبصورت جوان بچوں کی طرح رو پڑا۔ دوپہر کے بعد مجھے پہلی بیوی کے گھر کی رپورٹ مل گئی۔ اس میں میرے مطلب کی 1-2 باتیں تھیں۔ ضروری بات یہ پتہ چلی کہ شیخ نثار 3-4 دن پہلے پہلی بیوی کے گھر گیا تھا۔ یہ کسی کو پتہ نہیں تھا کہ کیوں گیا تھا۔ بڑے بیٹے کی بابت پتہ چلا کہ باپ کے خلاف بولتا رہتا ہے اور غصے میں آ جاتا ہے۔ چھوٹا بڑے سے زیادہ تیز ہے۔ ان کی بڑی بہن کسی کے گھر بچوں کو پڑھانے جاتی ہے، برقعے کے بغیر باہر نہیں نکلتی۔ لڑکی طبیعت کی تیز ترار بتائی گئی۔ چال چلن کی بابت کوئی ایسی ویسی رپورٹ نہ ملی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی آ گئی۔ مقتول کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کر مارا گیا تھا۔ میں نے دونوں بھائیوں کو بلا لیا۔ پہلے بڑے کو اپنے پاس بٹھایا اور اس سے پوچھا، تمہیں معلوم ہے کہ تمہارا باپ قتل ہو گیا ہے؟ مجھے معلوم نہیں، اس نے بڑے آرام سے جواب دیا۔ قاتل نے میرا سینہ ٹھنڈا کر دیا ہے۔ پھر اس نے پوچھا، کس نے قتل کیا ہے؟ اس کی بیوی اور جمشید نے کیا ہوگا۔ تم نے ان پر کیوں شک کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے ایک لمبی کہانی سنانی شروع کر دی جو میں نے آپ کو پہلے ہی سنا دی ہے۔ میں سنتا رہا کہ شاید وہ کوئی نئی بات سنا دے، لیکن وہ شک کی باتیں کر رہا تھا۔ میرے خیال میں یہ آ رہا تھا کہ یہ نوجوان اپنے باپ کا قاتل نہیں، وہ اپنے باپ کے خلاف نفرت ظاہر کر رہا تھا۔ پھر بھی میں اسے بے گناہ سمجھنے لگا۔ میں سوچ چکا تھا کہ اس کے ساتھ میرے کم از کم 3 گھنٹے تک لگ جائیں گے، لیکن اچانک خدا نے میرا کام فوراً ختم کر دیا۔ ہوا اس طرح کہ باہر مجھے کچھ شور شرابہ سنائی دیا۔ ایک عورت کی آواز آئی، میرے بھائی کہاں ہیں؟ اسے میرے کانسٹیبل روک رہے تھے کہ اندر نہ جانا۔ وہ کہہ رہی تھی، کہاں ہے تمہارا تھانے دار؟ مقتول کے بڑے بیٹے نے کہا، یہ میری بہن کی آواز معلوم ہوتی ہے۔ پھر ایک اور عورت کی آواز آئی، یہ بدبخت پاگل ہو گئی ہے بھائیو، یہ پاگل ہو گئی ہے۔ میں باہر نکلا۔ ایک عورت تھی جس پر سفید پرانے ٹائپ کا برقع تھا، دوسری جوان لڑکی تھی جس کا کالا برقع تھا۔ وہ بڑی خوبصورت لڑکی تھی۔ مقتول کا بڑا بیٹا بھی باہر آ گیا اور اس کا چھوٹا بھائی جسے میں نے الگ بٹھایا تھا وہ بھی آ گیا۔ ان سے پتہ چلا کہ عورت ان کی ماں ہے۔
شیخ نثار کی پہلی بیوی اور لڑکی ان کی بہن ہے۔ بہن تو کسی کے ہاتھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اسے تسلی سے کہا، بی بی کیا بات ہے، آؤ اندر آ جاؤ۔ اسے اپنے دفتر میں لے گیا اور اسے بتایا کہ میں تھانے دار ہوں، بتاؤ کیا بات ہے، میرے بھائیوں کو کیوں یہاں بلایا ہے؟ اس نے غصے سے پوچھا۔ تمہیں شاید پتہ نہیں چلا، میں نے کہا، تمہارا باپ قتل ہو گیا ہے۔ آپ کو آج پتہ چلا ہے؟ اس نے کہا، مجھے 2 روز پہلے کا پتہ ہے کہ وہ بدکار مردود قتل ہو گیا ہے۔ تمہیں کس طرح پتہ چلا تھا؟ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں شیر کے پنجوں کی طرح کر کے ہاتھ میری طرف کیے جیسے وہ میرا منہ نوچ ڈالے گی۔ اس کا اتنا حسین چہرہ اتنا لال ہو گیا جیسے خون پھوٹ کر باہر آ جائے گا۔ اس کے اوپر کے نیچے کے دانت آپس میں مل گئے۔ اس نے قہر اور غضب کی آواز میں کہا، مجھے اس طرح پتہ چلا تھا کہ اسے میں نے قتل کیا ہے، ان ہاتھوں سے۔ اگر تم میرے بھائیوں کو نہیں چھوڑو گے تو انہی ہاتھوں سے تمہاری آنکھیں نکال دوں گی۔ چھوڑ دیا، میں نے کہا، دونوں کو چھوڑ دیا۔ اس کی ماں اندر آ گئی اور کہنے لگی کہ میری بیٹی پاگل ہو گئی ہے، 2-3 دنوں سے کہہ رہی ہے، امی جان آپ بیوہ ہو گئی ہیں، فکر نہ کریں، آپ کے بیٹے جوان ہو گئے ہیں۔ بڑی مشکل سے میں نے اس لڑکی پر قابو پایا۔ تسلی، تشفی اور شفقت کے اثر سے وہ قابو میں آ تو گئی، لیکن ذہنی طور پر وہ صحیح نہیں تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس لڑکی نے قتل کیا ہوگا، لیکن میں نے اس کہانی کے شروع میں آپ کو قتل کا جو فلسفہ بتایا ہے، اس کے مطابق یہ لڑکی تھوڑی دیر کے واسطے پاگل ہو گئی تھی۔ اب وہ اس خونی واردات سے بھاگ رہی تھی۔ وہ اپنے بھائیوں کو چھڑانے کے واسطے آئی تھی، لیکن معاملہ اصل میں یہ تھا کہ اس کا ضمیر اسے مجبور کر رہا تھا کہ اس خونی راز کو کہیں اگل دو، نہیں تو پاگل ہو جاؤ گی۔ یہ تو ادھر ادھر کی باتیں ہیں، میں آپ کو وہ بات سناتا ہوں جس میں آپ کو دلچسپی ہے۔ یہ تو آپ کو معلوم ہو گیا ہے کہ یہ لڑکی غیر شادی شدہ، عمر 22-23 سال، مقتول شیخ نثار کی بڑی بیٹی تھی اور نام آسیہ تھا۔ اس نے اقبال جرم کر لیا تھا، لیکن اس واسطے کہ مجھے شہادت مکمل برائے مقدمہ حاصل کرنی تھی، اس کا مکمل اقبالی بیان زیر دفعہ 164 لازمی تھا۔ اس کی ذہنی حالت درست نہیں تھی، اس کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ کیا کہے اور بات کدھر سے شروع کرے۔ میں نے استادی سے اس کا دل مضبوط کیا، اس کو حوصلہ دیا اور کہا کہ وہ بات وہاں سے شروع کرے جہاں سے اس کے باپ کے دماغ میں گڑبڑ ہوئی تھی۔ اس نے بتایا کہ جب ان کی آمدنی اتنی تھی کہ عزت سے روٹی کپڑا پورا ہو جاتا اور بچوں کی فیسیں کتابیں بھی پوری ہو جاتی تھیں، اس وقت گھر میں خوشی اور محبت تھی۔ جب آسیہ جوان ہو گئی اور بڑا لڑکا کالج میں داخل ہو گیا تو باپ نے کہنا شروع کر دیا کہ آمدنی تھوڑی اور خرچے زیادہ ہیں۔ غربت تو پھر بھی نہیں تھی، ہاتھ ذرا تنگ ہو گیا تھا۔ شیخ نثار چالاک اور ہوشیار آدمی تھا، اس کے دماغ میں پیسہ گھس گیا تھا۔ جنگ شروع ہو گئی تو 1-1.5 سال بعد شیخ نثار نے اپنی بیوی کا سارا زیور بیچ دیا، اس واسطے کہ وہ کوئی نیا کاروبار شروع کر رہا تھا۔ اس نے دکان، مال سامان بیچ دی اور قرض بھی اٹھا لیا اور کھوکھے سپلائی کرنے کا کاروبار شروع کر دیا۔ آسیہ کو معلوم نہیں تھا کہ اس کا باپ سپلائی کے آرڈر کس طرح حاصل کرتا ہے۔ 1 سال کے اندر اندر آرا مشین لگ گئی، پھر ایک اور آرا مشین لگی اور پھر خیموں کا آرڈر بھی مل گیا۔ پیسہ پانی کی طرح آ رہا تھا۔ شیخ نثار کا دماغ پھر گیا، وہ راتوں کو بھی گھر سے باہر رہنے لگا اور شاید اس نے شراب بھی پینی شروع کر دی تھی۔ اپنی بیوی کے ساتھ اس کی بول چال بند ہو گئی، اولاد میں دلچسپی کم ہو گئی، باپ کا لباس بدل گیا اور بول چال کا طریقہ بھی بدل گیا۔ وہ اردو بول سکتا تھا، اب ادھر ادھر سے سن کر کوئی لفظ انگریزی کا بھی بولتا تھا۔ روپیہ پیسہ جتنی تیزی سے آ رہا تھا، اس سے دوگنا تیزی سے گھر سے پیار، محبت اور خوشیاں نکلتی جا رہی تھیں۔ گھر میں ایسی نحوست آئی کہ باپ بھی اپنا نہ رہا۔ عورتیں کہتی تھیں کہ کسی کی نظر بد لگ گئی ہے، اس واسطے کہ اس گھر میں محبت اور خوشی زیادہ تھی اور اب رزق بھی چھاجوں میں آ رہا تھا۔ شیخ نثار کی بیوی نے تعویذ لا کر دروازوں کے ساتھ باندھے، چوری چوری تعویذ گھول کر خاوند کو پلائے، لیکن حالت گھر کی خراب ہوتی گئی۔ ایک روز پتہ چلا کہ باپ شہر سے باہر کوٹھی بنوا رہا ہے، اس نے گھر میں ذکر نہیں کیا۔ اور پھر ایک روز پتہ چلا کہ باپ نے دوسری شادی کر لی ہے۔ اس نے اپنی پرانی بیوی سے کہا کہ اسے خرچ ملتا رہے گا اور اگر اس نے دعوی مقدمہ کیا تو اس کو طلاق مل جائے گی، پھر خرچ بھی نہیں ملے گا۔ بیوی رو پیٹ کر چپ ہو گئی، اس کو خرچ ملنا شروع ہو گیا۔ اولاد کے سر سے باپ اٹھ گیا تو سب بہن بھائی بہت روئے۔ وقت گزرتا رہا،
اور اولاد باپ کی صورت کو ترس گئی۔ آہستہ آہستہ باپ کا غم نفرت کی شکل اختیار کر گیا۔ بیٹے ہمیشہ کہتے کہ باپ کو قتل کر دیں گے۔ آسیہ اور اس کی چھوٹی بہن باپ کو یاد بھی کرتی تھی اور برا بھلا بھی کہتی تھی۔ آسیہ نے اپنا حال یہ بتایا کہ وہ اپنا خون پیتی رہتی اور اس کے اندر غصہ کھولتا رہتا تھا۔ اس حالت میں اس نے 2 سال گزار دیے۔ ماں کی حالت دیکھ دیکھ کر اس کے اندر زہر بھر گیا۔ اسے پتہ چلتا رہتا تھا کہ اس کے باپ کی نئی بیوی کیسی ہے اور اس کے کرتوت کیسے ہیں۔ آسیہ اپنی سہیلیوں سے کہا کرتی تھی کہ عورت کو اتنا مجبور نہیں ہونا چاہیے کہ مرد جب چاہے طلاق دے دے اور چاہے تو اپنی بیٹی کی عمر کی لڑکی کو خرید کر بیوی بنا لے۔ وہ کہتی تھی کہ وہ باپ اور بھائی کتنے ظالم ہیں جو اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو بوڑھے مردوں کے ہاتھوں بیچ دیتے ہیں۔ اس واردات سے 6 مہینے پہلے آسیہ نے اپنا فرض سمجھا کہ وہ گھر میں قید نہ رہے اور ہاتھ پاؤں ہلا کر کچھ کمائے، اس واسطے کہ گھر میں زیادہ آمدنی کی ضرورت تھی۔ اس کی ایک سہیلی نے اسے ایک گھر کا راستہ دکھایا جہاں 2 بچوں کو گھر میں اردو اور انگریزی پڑھانی تھی۔ بچے ابھی اسکول میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ 1 سال گھر میں انگریزی پڑھا کر انہیں انگریزی اسکول میں داخل کروانا تھا۔ آسیہ 10 جماعت پاس تھی۔ وہ اس گھر چلی گئی۔ بچوں کا باپ عمر 30-35 سال خوبصورت جوان تھا اور کوٹھی کی طرح کے مکان میں رہتا تھا۔ اس نے آسیہ کو دیکھا اور اسے بچوں کو پڑھانے کے لیے رکھ لیا۔ آسیہ کو 50 روپے ماہوار سے زیادہ کی امید نہیں تھی۔ اس زمانے کے 50 روپے کو آج 10 سے ضرب دے لو تو پتہ چلے گا کہ وہ کتنی رقم تھی۔ مگر بچوں کے باپ انوار نے آسیہ کو 100 روپیہ تنخواہ پیش کی۔ آسیہ صبح جاتی تھی اور 3 گھنٹے پڑھا کر آ جاتی تھی۔ آسیہ نے بتایا کہ انوار اس کو بہت اچھا لگا، اس واسطے کہ باتیں ہمدردی اور محبت کی کرتا تھا۔ آسیہ نے اس کو اپنا حال سنا دیا۔ ہمدردی انوار کے دل میں اور زیادہ ہو گئی اور وہ ایسی باتیں کرنے لگا کہ عورت کو اپنی آزادی اور مرضی استعمال کرنی چاہیے۔ عورت کی غلامی کو مذہب اسلام نے بھی منع کیا ہے۔ ایسی باتیں سنتے سنتے آسیہ کے اندر جو جھجک تھی وہ ختم ہو گئی۔ انوار اس کو کبھی 10-15 روپے ویسے ہی دے دیتا۔ انوار کسی بڑے زمیندار کا بیٹا تھا۔ بغرض کاروبار شہر میں کوٹھی بنائی تھی۔ اس کی بیوی دیہات کی ان پڑھ عورت تھی۔ انوار نے ایک روز آسیہ کو سینما دکھایا، پھر ایک امیرانہ ہوٹل میں کھانا کھلا دیا۔ وہ تانگے پر ادھر ادھر آتے جاتے تھے۔ ابھی انوار کی کوئی حرکت ناپاک نہیں تھی، پھر ناپاک حرکت کا موقع بھی آ گیا۔ آسیہ اس کو گناہ سمجھتی تھی، لیکن جیسا کہ اس نے بیان دیا، اس کے دماغ میں یہ فطور آ گیا کہ اس کا باپ عیش و عشرت کر سکتا ہے تو وہ کیوں نہ کرے۔ بیچاری یہ نہ سمجھ سکی کہ اس کے دل میں جن مردوں کی نفرت ہے، اس واسطے کہ وہ عورت کو خرید لیتے ہیں اور عورت کو اجاڑ بھی دیتے ہیں۔ انوار بھی انہی مردوں جیسا مرد ہے جو اس کی عصمت خرید رہا تھا۔ ایک روز آسیہ روز کی طرح بچوں کو پڑھانے گئی تو انوار نے اس کو بتایا کہ اس نے بیوی اور بچوں کو 7-8 دنوں کے لیے گاؤں بھیج دیا ہے۔ اس نے آسیہ کو یہ بھی بتا دیا کہ بیوی بچوں کو اس واسطے بھیجا ہے کہ وہ آسیہ کے ساتھ آزادی سے 7-8 دن گزار سکے۔ آسیہ شریف لڑکی تھی، لیکن باپ نے اس کے اندر انتقام کی آگ جلائی اور انوار نے اسے فرار کا راستہ دکھا دیا اور اسے عیش کا سبق دیا۔ آسیہ راستہ گم کر بیٹھی، مگر گناہ کے بعد اس کے اندر سے ایسی ظالم آوازیں اٹھنے لگیں کہ وہ پریشان ہو گئی۔ وہ عصمت کے موتی اس طرح گندگی میں نہیں پھینکنا چاہتی تھی۔ اس کے دماغ میں ایسا برا خیال کبھی آیا ہی نہیں تھا، مگر انوار کا جادو کام کر گیا۔ آسیہ اتنی پچھتائی کہ اکیلے بیٹھ کر روتی رہی اور ایک ہی خیال اسے تنگ کرتا رہا کہ باپ کا ہاتھ اس کے سر پر رہتا تو وہ اس طرح خراب نہ ہوتی۔ اس نے ارادہ بہت پختہ کر لیا کہ انوار کو کہہ دے گی کہ وہ ایسا غلط تعلق اس کے ساتھ نہیں رکھے گی۔ دوسرے دن آسیہ ابھی اپنے گھر میں تھی کہ اس کا باپ شیخ نثار آ گیا۔ سب بہت حیران ہوئے کہ 2 سال بعد یہ پرانی بیوی کے ہاں اور پرانے گھر میں کیوں آیا۔ آسیہ نے اسے اتنی مدت بعد دیکھا تھا۔ اس نے بڑا قیمتی سوٹ، کوٹ پتلون پہن رکھا تھا، ٹائی بھی باندھی ہوئی تھی۔ اس نے صحن میں کھڑے ہو کر آسیہ کو بلایا اور اسے کہا، مجھے بہت دنوں سے لوگ بتا رہے ہیں کہ تم کسی آدمی کے ساتھ سینما جاتی ہو۔ تمہیں اس کے ساتھ ہوٹل میں بھی دیکھا گیا ہے اور تم اس کے ساتھ دریا پر بھی گئی تھی۔ تم ٹیوشن پڑھانے کے بہانے اس کے ساتھ عیش موج کر رہی ہو۔ آپ کون ہیں مجھے روکنے والے؟ آسیہ نے تاننے کے لہجے میں کہا، کیا آپ کسی مسجد میں امامت کرتے ہیں؟
کیا حق ہے آپ کو مجھے روکنے کا؟ آپ نے جو سنا ہے وہ سب جھوٹ ہے۔ میں تمہارا باپ ہوں آسیہ، شیخ نثار نے کہا۔ میں عزت دار آدمی ہوں، افسروں میں میری عزت ہے، لوگ مجھے سلام کرتے ہیں، تم میرا نام ڈبو رہی ہو۔ بڑا بیٹا بھی موجود تھا، اس نے باپ کو آپ کہنا بھی ناپسند کیا۔ غصے میں باپ کو کہا، تم یہی کر سکتے ہو کہ ہمیں خرچ دینا بند کر دو گے، ہم کوڑی نہیں ہو گئے، ہم تمہاری بیوی کی آمدنی سے خرچ نہیں لیں گے، ہم جانتے ہیں تم ٹھیکے کس طرح حاصل کرتے ہو۔ آسیہ اور اس کے بھائی نے اپنے باپ کی بہت بے عزتی کی۔ باپ نے آسیہ سے کہا، اگر اب تم وہاں ٹیوشن پڑھانے گئی تو وہیں جا کر تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ تم میری بیٹی ہو، میں قانون کی روح سے بھی تمہیں روک سکتا ہوں، تو پھر کل وہاں آ جانا۔ آسیہ نے کہا، یہاں تمہارا حکم نہیں چلے گا، میں کل 8 بجے اس گھر میں ہوں گی۔ شیخ نثار غصے سے پھنکارتا ہوا چلا گیا۔ اس کی بیوی خاموشی سے دیکھتی رہی اور اس کے آنسو بہتے رہے۔ آسیہ نے اپنے بیان میں کہا کہ اسے تھوڑا سا بھی شک نہیں تھا کہ اس کا باپ انوار کے گھر پہنچ جائے گا، لیکن اس کے باپ کے دن پورے ہو چکے تھے۔ اگلی صبح آسیہ روز کے وقت سے آدھا گھنٹہ پہلے انوار کے گھر پہنچ گئی۔ انوار گھر میں اکیلا تھا۔ اس نے آسیہ کو بازوؤں میں لے لیا اور بالکل اس وقت کوٹھی کے سامنے ایک کار رکی۔ انوار باہر آ گیا۔ آسیہ کمرے میں کھڑی رہی۔ اسے اپنے باپ کی آواز سنائی دی، میری بیٹی آسیہ یہاں ہے؟ انوار نے جواب دیا کہ یہی ہے۔ وہ دونوں اندر آ گئے۔ باپ کو دیکھ کر آسیہ کو آگ لگ گئی۔ انوار نے شیخ نثار کو کرسی پر بٹھا لیا۔ شیخ نثار نے کل کی طرح آسیہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ آسیہ نے بھی کل کی طرح اس کی بے عزتی کی۔ انوار شیخ نثار کو ٹھنڈا کرنے کی کوششیں کرتا رہا، لیکن وہ گرم ہوتا چلا گیا۔ جب کوئی واقعہ یا حادثہ ہونا ہوتا ہے تو سارے حالات اپنے آپ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ آسیہ نے بیان دیا کہ جس صوفے پر اس کا باپ بیٹھا ہوا تھا، اس کے پیچھے فرش پر بجلی کی تار کا گز بھر کا ٹکڑا جو ٹیبل لیمپ کے ساتھ ہوتی ہے، فرش پر پڑا تھا۔ بجلی والے کسی کام کے واسطے آئے تھے، اپنا کام مکمل کر کے اور تار کا ٹکڑا وہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ آسیہ اور انوار کو شیخ نثار نے آخر میں کہا کہ تم دونوں بدکار ہو۔ آسیہ پاگل ہو گئی۔ وہ آہستہ آہستہ کچھ بولتی ہوئی باپ کے پیچھے چلی گئی اور تار کا ٹکڑا اٹھا کر بہت تیزی سے باپ کی گردن پر لپیٹ دیا، اور اس میں غصے اور پاگل پن نے اتنی طاقت پیدا کر دی کہ پھندا تنگ کر کے اس نے بہت زور سے تار کو دونوں طرف سے کھینچا۔ باپ تڑپنے لگا۔ انوار نے آسیہ سے کہا کہ اور زور سے کھینچو، پھانسی دے دو اسے۔ انوار بھی غصے میں تھا۔ تار کا ایک سرا اس نے پکڑ لیا، دوسرا آسیہ کے ہاتھ میں تھا۔ دونوں نے زور لگایا تو شیخ نثار مر گیا۔ آسیہ نے مجھ کو بتایا کہ انوار نے اس کو ایک انگریزی پکچر دکھائی تھی، اس میں ایک آدمی کو اس کی بیوی اس طرح قتل کرتی ہے۔ جب شیخ نثار مر گیا تو دونوں قاتل گھبرا گئے کہ لاش کو کہاں پھینکیں۔ آسیہ نے انوار سے کہا کہ میں نے اپنی عصمت تمہاری محبت اور مہربانی پر قربان کر دی ہے، اب تم قربانی دو اور لاش کو گم کرو۔ انوار نے ذرا سوچا اور لاش سٹور میں رکھ آیا۔ دونوں پیشہ ور قاتل نہیں تھے، قتل کر کے ان کے دماغ خراب ہو گئے۔ انوار کار چلانا جانتا تھا، اس نے لاش کی جیب سے کار کی چابی نکالی اور کار ریلوے اسٹیشن کے باہر کھڑی کرایا۔ اس نے آسیہ کو گھر بھیج دیا۔ گھر جا کر آسیہ نے ماں کو کہنا شروع کر دیا کہ امی آپ بیوہ ہو گئی ہیں۔ وہ خون ہضم نہیں کر سکتی تھی۔ رات خواب میں بھی کچھ نہ کچھ بولتی رہی۔ صبح انوار کے گھر چلی گئی۔ وہ بھی ذہنی طور پر اچھی حالت میں نہیں تھا۔ اس نے آسیہ کو بتایا کہ اس نے 3 آدمیوں کا انتظام کر لیا ہے، رات کو وہ شیخ نثار کی کار ریلوے اسٹیشن سے لے آئیں گے اور لاش اس میں رکھ کر کار دریا میں پھینک دیں گے۔ آسیہ کو یہ تسلی ہو گئی کہ لاش غائب ہو جائے گی، لیکن خون اس کے دماغ پر ایسا چڑھا کہ اس کے بھائیوں اور ماں نے مجھے بیان دیا کہ واہی تباہی بولتی تھی اور پتہ نہیں چلتا تھا کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ آسیہ اس صبح بھی انوار کے گھر گئی جس صبح مجھے اطلاع ملی کہ دریا میں ایک کار پڑی ہوئی ہے۔ ہم کار نکلوا رہے تھے اور انوار آسیہ کو بتا رہا تھا کہ اب قتل کا کوئی سراغ نہیں رہا۔ اس نے آسیہ کو بتایا کہ صبح کی اذان سے ذرا پہلے وہ ریلوے اسٹیشن گیا اور کار لے آیا۔ کرائے کے آدمیوں نے لاش کو کار کی پچھلی سیٹ پر ڈالا۔ لاش اکڑ گئی تھی، اس واسطے بہت مشکل سے ٹانگیں دوہری کی گئیں اور کار دریا میں پھینک آئے۔ آسیہ کو معلوم نہیں تھا کہ وہ آدمی کون تھے۔ انوار اور آسیہ نے خوشی منائی
اور ایک بار پھر بدی کا ارتکاب کیا۔ آسیہ اپنے گھر گئی تو اس کے بھائیوں کو تھانے بلایا جا چکا تھا۔ جو کانسٹیبل انہیں بلانے گیا تھا اس نے ان کو بتا دیا تھا کہ ان کے باپ کی لاش دریا سے برآمد ہوئی ہے۔ ان کی ماں کو بھی پتہ چل گیا۔ آسیہ گھر آئی تو ماں نے اس کو بھی بتا دیا۔ وہ تھانے کی طرف دوڑ پڑی۔ خون اس کے دماغ پر چڑھا ہوا تھا۔ وہ برداشت نہ کر سکی کہ اس کے بھائیوں کو تھانے میں رکھا جائے۔ اس نے بھائیوں کو بچانے کے لیے اقبال جرم کر لیا۔ اسے میں نے حوالات میں بند کر دیا۔ اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں اسے سر آنکھوں پر بٹھا کر گھر چھوڑ آتا، لیکن میں قانون کے ہاتھوں مجبور تھا۔ انوار کو گرفتار کرنے گئے تو اس کی کوٹھی کو تالا لگا ہوا تھا۔ آسیہ نے اس کے گاؤں کا نام بتا دیا۔ وہاں جا چھاپا مارا۔ بڑا امیر خاندان تھا، اس واسطے ان لوگوں نے بہت رشوت میرے آگے رکھی۔ میں انوار کو گرفتار کر کے لے آیا۔ اس کی کوٹھی کی تلاشی لی۔ اسے کہا کہ وہ اقبال جرم کر لے، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ اسے حوالات میں رکھا۔ حوالات کا دوسرا کمرہ عورتوں کے لیے تھا، اس میں آسیہ بند تھی۔ اس کا اقبالی بیان مجسٹریٹ کے پاس ریکارڈ کروانا تھا۔ مجھے معلوم نہیں ہو سکا کہ ایسا کس طرح ہو گیا کہ آسیہ نے مجسٹریٹ کے سامنے جا کر کہہ دیا کہ تھانے دار نے مجھ پر بہت زیادتی کر کے بیان دینے پر مجبور کیا ہے۔ میں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ میرا خیال ہے کہ انوار نے میرے کسی کانسٹیبل کو رشوت باہر سے دلا کر آسیہ کو پیغام دے دیا تھا کہ اقبالی بیان نہ دینا۔ ان 3 آدمیوں کا کوئی سراغ نہ ملا جنہوں نے کار دریا میں پھینکی تھی۔ آسیہ مجھے ہر ایک بات بتا چکی تھی کہ اس نے انوار کے ساتھ مل کر یہ جرم کس طرح کیا تھا۔ میں نے شہادتیں اس کے مطابق اکٹھی کر لیں۔ خانے جو خالی تھے وہ ادھر ادھر سے پر کر لیے۔ مجرموں کو سزا دلوانے کے واسطے تھانے داروں کو خالی خانے کسی نہ کسی طرح پورا کرنے پڑتے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ میں اس میں خوش نہیں تھا کہ آسیہ کو سزا ملے، لیکن مجھے اپنی نوکری کا بھی خیال تھا۔ انوار نے اپنے لیے اور آسیہ کے لیے ایک ہی وکیل کیا۔ میں اس کو جانتا تھا۔ لالا چرن داس قتل کے کیسوں کا بہت قابل وکیل تھا۔ میں اس وکیل کو چوری چوری اس کے گھر جا کر ملا اور اسے بتایا کہ میں نے سارا کیس آسیہ کے اقبالی بیان پر تیار کیا ہے، جس سے اب وہ منحرف ہے۔ آپ اس کو انتہائی سزا سے اس طرح بچا سکتے ہیں کہ اس سے پورا اقبالی بیان کورٹ کے سامنے دلا دیں۔ شاید سیشن جج جو انگریز تھا اس پر رحم کر جائے، ورنہ اسے عمر قید مل جائے گی۔ وکیل میری نیت سمجھ گیا۔ اس نے میرا تیار کیا ہوا کیس دیکھا تو میری بات مان گیا۔ انوار اقبال کرتا نہ کرتا وہ نہیں بچ سکتا تھا۔ میرا کیس زیادہ مضبوط تھا اور سرکاری وکیل پی پی ایک اینگلو انڈین لالا چرن داس جیسا قابل اور محنتی آدمی تھا۔ لالا چرن داس وکیل صفائی نے انوار کو بچانے کی پوری کوشش کی، لیکن اس نے کورٹ میں یہ اعلان کر کے سب کو حیران کر دیا کہ ملزم نمبر 2 مسمہ آسیہ اقبالی بیان دینا چاہتی ہے۔ چرن داس نے آسیہ اور انوار کو منوا لیا تھا کہ آسیہ اقبالی بیان دے دے۔ انوار سمجھ گیا تھا کہ وہ نہیں بچ سکتا۔ میں آج بھی انوار کی تعریف کرتا ہوں کہ اس نے آسیہ کو بچانے کے واسطے اسے کہا کہ وہ اقبالی بیان دے دے۔ آسیہ کا بیان لالا چرن داس نے بہت قابلیت سے دلوایا۔ کورٹ میں بیان وکیل اپنے سوالوں کے ذریعے اور اپنی ہدایات دے کر دلوایا کرتے ہیں۔ سیشن جج نے انوار کو سزائے عمر قید سنا دی اور آسیہ کو صرف 5 سال سزائے قید دی۔ اس نے بہت لمبا فیصلہ لکھا تھا جس میں یہ الفاظ تحریر کیے گئے جو انگریزی میں میرے پاس محفوظ ہیں۔ میں ان کا ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ ملزمہ مسمہ آسیہ کا رد عمل بد کردار اور ظالم ہندوستانی سوسائٹی کے اثرات کا نتیجہ ہے۔ اس کے باپ نے اس سے دست بردار ہو کر اسے انوار جیسے بے اصول اور بد اخلاق آدمی کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ ملزم نمبر 1 مسمی انوار نے محبت اور ہمدردی کے دھوکے میں اس کی عصمت دری اس کی مرضی سے کی۔ مسمہ آسیہ قتل نہ کرتی تو خودکشی کر لیتی۔ بڑی آسانی سے ثابت کیا جا سکتا تھا کہ ملزمہ قتل سے پہلے اور قتل کے وقت پاگل پن کی کیفیت میں تھی اور مقتول کی طرف سے فوری اشتعال نے اسے قاتل بنایا، مگر اس کورٹ کے سامنے ایسی کوئی شہادت پیش نہیں کی گئی۔ اس کے باوجود کافی شہادت موجود ہے جو ملزمہ کو تعزیرات ہند کی دفعہ 302 کی انتہائی سزا سے بچا سکتی ہے۔ اسے 5 سال سزائے قید بامشقت دی جاتی ہے۔ اپیل ہوئی تو ہائی کورٹ نے انوار کی سزا بحال رکھی اور آسیہ کی سزا 1 سال اور کم کر دی۔